السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میری ہر آنے والی سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے، شکریہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور کہانی کی جانب۔ میں ایک بہت زیادہ غریب اور پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ بظاہر تو ہم ایک پنجاب کے چھوٹے سے ضلع میں رہتے ہیں، لیکن اپنا گزر بسر کرنے کے لیے مجھے مختلف کھیتوں پہ کام کرنا پڑتا ہے جا کر۔ ہم وہاں پہلے ٹھیکہ لیتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں، میں اور میرا شوہر۔ نئی فصل لگانے کی آمد تھی اور آسمان پر بھی گہرے سیاہ بادل چھانے لگے تھے۔ بارش ہونے والی تھی، بارشوں کا موسم آ گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے بولا کہ ہم پاس والے گاؤں میں جا کر کھیتوں پر کام کریں گے، ہمیں وہاں اچھا ٹھیکہ مل جائے گا۔ میرے شوہر پاس والے گاؤں میں ہونے والی تمام باتوں سے واقف تھے کہ وہاں خوفناک سانپ جگہ جگہ ہوتے ہیں اور صرف وہیں کے رہائشی ہر آنے والے دوسرے دن کسی نہ کسی سانپ کے ڈسے جانے سے مر جاتے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے ڈانٹا اور بولنے لگے، کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو، ہم کوئی اور گاؤں تلاش کر لیں گے کام کے لیے، اللہ تعالیٰ سارا وقت نکال دیتا ہے، تم کیوں اس موت والے گاؤں میں جانے کی بات کرتی ہو؟ خدا نخواستہ کام کرتے ہوئے کھیتوں میں اگر ہمیں کسی سانپ نے کاٹ لیا تو کیا ہوگا؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، بس میں نے بات کر لی ہے اپنی سہیلی سے، ہم سب صبح 4 بجے اس گاؤں کے لیے نکل جائیں گے۔ اس گاؤں سے میرے گاؤں کی مسافت لگ بھگ 2 گھنٹے تھی۔ میری سہیلی جس کا نام کریمہ تھا، وہ وہاں گاؤں کے چودھری کے گھر میں کام کرتی تھی۔ کریمہ مجھے راستے میں بتا رہی تھی کہ رخسانہ، میں نے وہاں تم دونوں کی رہائش کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، ارے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر ہم وہاں کام کر کے تھکے ہارے ہمیں کوئی ایسا ٹھکانہ مل جائے اور ہم جا کر وہاں آرام کر لیں، کتنا اچھا ہو۔ شکریہ، میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ چلتے چلتے جب 2 سے 2.5 گھنٹے گزر گئے، ہم بھوک اور پیاس سے بہت زیادہ نڈھال ہو گئے تھے۔ وہ مجھے اسی گھر کے پاس لے گئی، تالا کھولا اور ہم اس چھوٹے سے گھر کے اندر چلے گئے۔ وہ گھر کیا، برائے نام گھر تھا، کھیتوں کے ساتھ جڑا ہوا، آدھی باؤنڈری پر لمبا چوڑا سا صحن اور بیچ میں ایک برما لگا ہوا تھا، یعنی کہ ہینڈ پمپ، اور اسی کے ساتھ بالکل دروازہ تھا جہاں سے ہم انٹر ہوئے۔ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد ایک چھوٹا سا چولہا لگا ہوا تھا۔ کمرہ تھا تقریباً 12 بائی 12 کا، اور اس میں ایک دروازہ، ایک بڑا سا درخت بیچ میں، باقی سب کھلا، کھیت دور ہی دور تک نظر آتے۔ ہم گاؤں والے تھے، ایسے ماحول سے واقف تھے، ڈر تو ہمارے پاس سے ہی نہیں گزرا تھا۔ سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہاں پر لائٹ بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ گھر کھیتوں کے بیچ میں تھا، اور جہاں ہمیں کام کرنا تھا وہ کھیت بھی اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے۔ ہم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ کریمہ 1 گھنٹے کے اندر ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئی تھی، جب تک ہم چارپائی پر ہی آرام کر رہے تھے۔ ہم نے کھانا کھایا، مغرب کی اذانیں ہونے لگیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ رزاق، ایسا کرو تم چولہے میں لکڑیاں جلا دو، میں کچھ پکا لوں۔ رزاق بھی اٹھ گیا اور چولہے کے پاس لکڑیاں رکھ کر جلانے لگا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی بجلی کڑک رہی تھی۔ بجلی کی چمک سے ایک دم خوفناک جیسا ماحول ہو جاتا۔ اس گھر کی چاروں دیواریں میرے قد سے چھوٹی تھی اور میری نظر سامنے کھیتوں پر بہت آسانی سے جا رہی تھی۔ یقیناً اس گھر کے بنانے کا مقصد اپنی فصلوں کی چوکیداری کرنی ہوگی، کیونکہ عموماً گھروں کی دیواریں اتنی چھوٹی نہیں ہوتی۔ کریمہ ہمیں کھانے پینے کا سامان دے کر چلی گئی تھی، پکانا ہمیں ہی تھا۔ وہ مجھے دال اور چاول دے کر گئی
اسے بھی گھر جانے میں نہ جانے کتنی دیر لگی ہوگی، لیکن وہ میری بہت اچھی دوست تھی، میرے گھریلو حالاتوں سے وہ واقف تھی، اس لیے اس نے میرا اتنا ساتھ دیا۔ میں اس کا دل میں بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہی تھی۔ جیسے ہی آگ تھوڑی سی جل کر درمیانی ہوئی، میں نے چولہے پر ہانڈی رکھی، تیل ڈالا اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میں اتنی زیادہ مصروف تھی، بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ اندھیرا کافی حد تک بڑھ گیا تھا۔ میرا شوہر کچھ ہی فاصلے پر کروٹ لیے شاید سو رہا تھا، کیونکہ مجھے اس کے اب بولنے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ سو گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کھانا بناتے بناتے میرے پیروں میں کوئی چیز لپٹی ہو، اور میں ایک دم سے خوف زدہ ہوئی۔ جیسے ہی پیروں پہ میری نظر پڑی، میں نے دیکھا ایک موٹا سا سانپ جو میرے اوپر کنڈلی مارنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں چاہتی تو میں چیخ پڑتی، ہم چونکہ ان چیزوں کو جانتے ہیں اس لیے میں نے کوئی آواز نہیں نکالی، اپنا سانس روک لیا۔ چولہے پر ہانڈی مسلسل چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے آگ کافی ہلکی کر دی تھی کیونکہ کھانا لگ بھگ تیار ہو چکا تھا۔ میں یوں ہی پٹری کے اوپر بیٹھی رہی اور منہ میں اپنا دوپٹہ گسیڑ لیا تاکہ میری چیخ نہ نکلے۔ وہ سانپ مسلسل میرے جسم سے لپٹتا رہا، لپٹتے لپٹتے میرے کندھوں تک آ گیا۔ وزن سے اس نے ایک دم جھٹکا مارا اور میں نیچے گری۔ میں اپنا سانس روکے دم سوت لیٹی رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ سانپ زندہ چیزوں کو کھاتا ہے۔ میں سانس نہیں لے رہی تھی۔ جب سانپ نے تھوڑی دیر کوشش کی، اس کے بعد خود ہی وہ سانپ ایک دم مجھے ڈھیلا کرنے لگا۔ میرے جسم پر اس کا تناؤ کم ہونے لگا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں خوف سے اتنی زیادہ چیخی کہ میرے شوہر اٹھ گئے اور میرے پاس آئے۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخی ہو رخسانہ؟ میں نے اس سے بتایا کہ تم کروٹ لے کر سو گئے اور مجھے سانپ نے جکڑ لیا، اتنا موٹا سانپ، کالا۔ وہ تو میں نے اپنا سانس روک لیا ورنہ آج وہ مجھے مار ڈالتا۔ میرا شوہر کافی حد تک ڈر چکا تھا اور کہنے لگا، اب ہم یہاں کام نہیں کریں گے، یقیناً وہ سانپ یہاں آتا ہوگا جبھی تو، اور یہ بھی تو اتنا بڑا درخت ہے، کیا پتا وہ یہیں پر رہتا ہو۔ اندھیرا ہونے کے باعث ہمیں اتنا خاص نظر نہیں آ رہا تھا، صرف اور صرف چولہے کی آگ سے ہی کام چل رہا تھا۔ ہم نے جیسے تیسے الٹا سیدھا کھانا کھایا اور رات جاگتے جاگتے چارپائی پر گزار دی۔ دوسرے دن ہم کھیتوں پر کام کے لیے گئے۔ ہمیں وہاں پیسے اچھے ملنے تھے، اس لیے لالچ میں وہاں گھسیٹ کے لے گئی۔ آگے ہی فاصلے پر ایک شور مچا۔ ہم کام چھوڑ کر تمام لوگ وہاں شور کے پیچھے بھاگے۔ پتا چلا ایک نوجوان لڑکا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ اس کے جسم پر اتنے بڑے بڑے ہابلے آ گئے تھے۔ میرا تو خوف کے مارے برا حال۔ یہ کیسا گاؤں ہے؟ میں نے اپنے ساتھ کھڑی ہوئی ایک عورت سے پوچھا، ادھر کیا اتنے سانپ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں یہاں بہت زیادہ سانپ ہیں، ہمیں تو ہر وقت اپنی جانوں کے خطرے رہتے ہیں، لیکن اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے کام تو کرنا پڑتا ہے۔ اس بیچارے کی شادی کو بھی 3 ہی روز ہوئے ہیں اور آج یہ کام پہ آیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ نہ جانے اس کو کتنے خوفناک اور زہریلے سانپ نے کاٹا تھا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر وہیں جان دے دی، کیونکہ وہ گاؤں اتنا پسماندہ تھا کہ وہاں کنوینس دور دور تک نہیں تھی۔ غریب لوگ چودھریوں کے کھیتوں پر کام کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی چودھری کے گھر تک پہنچتا، اس لڑکے نے چند منٹوں میں اپنی ماں کی گود میں جان دے دی۔ جیسے تیسے ہم نے کام نمٹایا اور جب تمام لوگ
اپنے گھروں کو جانے لگے۔ پھر ایک اور بات رونما ہوئی، ایک لڑکی 16-17 سال کی، وہ کافی دیر سے ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ جب ہم لوگ چلتے چلتے اس سڑک تک آئے، تمام لوگ دم بخود رہ گئے۔ اتنا موٹا تازہ سانپ اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا، اور وہ لڑکی دائیں بائیں ہل نہیں سکتی تھی۔ وہ سانپ اس سے لگ بھگ 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ تمام گاؤں والے پریشان ہو گئے کہ یہ سانپ ہے یا کوئی اژدہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مخلوق ہو سکتا ہے وہ سانپ کے روپ میں کوئی مخلوق ہو جو انسانوں کو اس قدر تنگ کرتی تھی۔ جیسے تیسے ہمارے ان کام کرنے والے کسانوں میں جو نوجوان تھے، ان میں سے کچھ نوجوان آگے بڑھ کر اس سانپ کو بڑی مشکلوں سے دھکیل کر کھیتوں کی جانب کرتے اور اس لڑکی کو لے کر جیسے تیسے نکلتے۔ ہم بھوکے پیاسے اپنے گھر میں آئے۔ میں نے تھوڑا بہت کھانا بنایا کیونکہ پکانا بھی تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے ایسے گاؤں میں نہیں رہنا، مجھے ایسے گاؤں میں کام نہیں کرنا جہاں لاتعداد سانپ ہوتے ہیں اور یہاں کے لوگ کیسے رسکی رہتے ہیں۔ ہم صبح ہوتے ہی کوئی اور گاؤں تلاش کر کے وہاں ٹھیکے پر کام کر لیں گے، ہم یہاں کام نہیں کر سکتے۔ میں رو رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں اتنی زوردار بارش ہوئی کہ ہمیں اس کمرے کے اندر جانا پڑا۔ وہ کمرہ کیا، ایک بوسیدہ سا کمرہ تھا جس کے کناروں پر بڑے بڑے الماریاں تھیں، ڈرم جیسی، جن پر گندم سیف ہوتی ہے۔ وہاں بھی مجھے خوف لگ رہا تھا کہیں کسی سوراخ سے کوئی سانپ نہ نکل آئے۔ ہم نے لائٹ کا انتظام کر لیا تھا۔ مٹی کا تیل میں نے ایک بوتل میں بھر کے جلا دیا تھا، اس کی ہلکی ہلکی سی مدھم روشنی۔ پوری رات ہم دونوں نے جاگ کے گزاری، کبھی میں سوتی تو کبھی میرا شوہر، کبھی وہ جگتے تو کبھی میں۔ جیسے ہی صبح کا سورج نکلا، بارش پوری رات تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایک خوفناک بجلی کہیں آگے ہی فاصلے پر گری تھی۔ اس بجلی کی خوفناک گڑگڑاہٹ نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں پوری رات اللہ کا ورد کرتی رہی، اللہ صبح خیر و عافیت سے ہو اور ہم اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ اب جب ہم صبح جانے لگے، راستے میں ایک بہت بڑا درخت تھا، وہی درخت جہاں اس سانپ نے اس بچی کو گھیرا تھا۔ اس درخت کے اندر سے میں نے اسی موٹے اژدہے کو نکلتے جاتے دیکھا، اس جلے ہوئے درخت کے اندر سے۔ میں تو کانپ گئی، یہ پورا درخت جس کو بجلی نے جلا دیا، اور یہ سانپ یہاں کیسے اتر رہا ہے صحیح سلامت؟ اس کا اتنا موٹا پھن، وہ سیدھا جا رہا تھا کھیتوں کی جانب۔ ہم بہت تیزی سے وہاں سے نکلے۔ کچھ ہی فاصلے پر میں نے ایک اور بھینس جلی دیکھی جو شاید بجلی کی نظر ہو گئی تھی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو الفاظ سچ ہے، کیونکہ کچھ کہانیاں قصے حقیقت پر بھی مبنی ہوتے ہیں۔ جب میں نے یہ قصہ سنا، میں نے لازمی اپنے لسنر سے شیئر کیا، اور اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آتی ہے تو لازمی لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔